ہم جہاں بھی ہوں گے اللہ ہمارے ساتھ، کیونکہ خود میرا پاک پروردگار قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں بھی ہو، بند کمرے میں ہو یا کھلی فضا میں، اللہ ساتھ ہے۔ تو یہ ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم جو کام بھی کر رہے ہیں اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کا ڈر انسان کو اللہ کا قرب دے دیتا ہے۔ بندوں کے اندر ہم گناہ اس لیے نہ کریں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر یہی خیال اور یقین ہو کہ ہم ہزاروں لاکھوں میں بندوں میں موجود ہیں اور بندوں سے ہم چھپ کے گناہ نہیں کر رہے، لیکن کسی بند کمرے میں ہے، بند مقام میں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور ہم گناہ کرتے ہیں، تو پھر توحید کے سبق میں ہم کمزور ہیں۔ ہمارا اللہ پہ ایمان اور یقین ہمیں اتنا پتا کہ ہمیں بندے دیکھ رہے ہیں، یہ خبر کیوں نہیں کہ اللہ میں دیکھ، رب کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اس کے سوا معبود بھی تو کوئی نہیں، اس کے سوا الہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے پیغام دیا ہے فَعْلَمْ، جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، سورہ محمد کے اندر یہ آیت کریمہ، فَعْلَمْ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا اور یکتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور زمین اور آسمان پر موجود ہے، اور آسمانوں اور زمینوں پر اللہ ہی کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے اول اور آخر ہونے کے بارے، اپنے ظاہر اور باطن ہونے کے بارے میں بتا رہا ہے، لیکن ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اور اس کی شان اتنی زیادہ ہے کہ یہ عام بندہ اس شان کو سمجھ نہیں سکتا۔ خود رب کریم، رب الرحمن قرآن میں فرماتا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ رحمان ہے، تو کسی جاننے والے سے اس کی شان کو پوچھ، جو اسے جانتا ہے، جو رحمان کو جانتا ہے اس سے اس کی شان پوچھ کے اس کتنی شان اور عظمت والا ہے۔ تو اکیلے سرگرداں ہے اور تجھے تو خبر ہی نہیں کہ اللہ کی شان کیا ہے۔